بات چیت تو ہوتی ہی رہتی ہے، ہم بات کرتے ہیں، کبھی بلاتے ہیں، ہم اپنی پوری بات پچھلی دفعہ بھی کہا، پوری سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں. لیکن میں بطور ایک سیاسی کارکن چاہتا ہوں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر سر ایک نقشے پہ یہ کام کر رہے ہیں، اور عالمی اسٹیبلشمنٹ جو شاید کوئی پروگرام اس کو دیا اس پہ چل رہے ہوں. اگر اس نے ملک بچانا ہے، بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ ہونے سے بچانا ہے، اس کو مسائل حل کرنے ہیں. اگر ہمیں علیحدہ کرنا ہے تو ہماری ماؤں کو مزید بیوہ نہ کریں، بچوں کو یتیم نہ کریں، سیدھی سیدھی بات کریں کہ آپ لوگوں کو ہم علیحدہ کر رہے ہیں. مولانا صاحب آپ نے مزاحمت کی بات کی، کیا آپ سیول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں؟ سیول نافرمانی کی نہیں جائیں گے ہم. جتنے ہمارے احتجاج ہوں گے اس کے 300 طریقے احتجاج کے. پہلا تو یہ کہ ہم یہاں 1,00,000 لوگ اب تک دیکھیں ہم منتشر ہیں. ایک گلی میں، بلوچستان کے ایک گلی میں ایک لاپتہ نوجوان کا لاش جاتا ہے، دوسرے گلی میں ڈول رو رہا ہوتا ہے. جب تک تمام قبائل، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھے نہ ہوں اس ظلم اور جبر کے خلاف تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو 1,00,000 لوگ انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور عوام پر، تو ہم کامیاب ہوں گے. جب 1,00,000 لوگ ہم کوئٹہ میں یا شہر میں جمع کریں گے تو آپ کا جو میڈیا ہے اسلام آباد والا، جیسے پنجاب میں جوتے چوری ہوتے ہیں وہ تو دکھاتے ہیں، لیکن بلوچستان کے بچے چوری ہوتے ہیں وہ نہیں دکھاتے. جب 1,00,000 لوگوں کو جمع کریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بچے بھی انشاءاللہ میڈیا میں وہ دکھائیں گے. ہم یہ جب پرامن 1,00,000 لوگوں کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ سیول نافرمانی کریں یا اغواکاروں کے گھروں کا گھیراؤ کریں، اصلی حکمرانوں کے بارے میں ہماری کیا پالیسی ہوگی اور جعلی حکمرانوں کے بارے میں ہماری کیا پالیسی ہوگی. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی مسجد و محراب کی بات کی، ممبر کی بات کی کہ ہم ممبر استعمال کریں گے، مساجد استعمال کریں گے مزاحمت، جمہوری مزاحمت کے لیے، ظلم و جبر کے خلاف علماء کو جو ہے، مشائخ کو ہم جو ہے آگے لائیں گے. مگر بدقسمتی سے ہماری تو تاریخ یہ بھی رہی ہے کہ پاکستان میں جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، ماشاءاللہ قائم ہوا ہے، انہیں مسجد و محراب سے ان کے قصیدے پڑھے گئے، ان کے قصیدے سنائے گئے. تو کیسے تبدیلی لائیں گے آپ مسجد و محراب سے، آپ کیسے تبدیلی لائیں گے؟ تو اس لیے ملک کو جمع کریں. میں بھی ممبر والا ہوں، میں بھی محراب والا ہوں. سب کو قائل کریں گے کہ یہ ممبر جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی کے وارث ہیں. اللہ کے نبی تو مظلوموں کا پیغمبر ہے، ظالموں کا تو نہیں ہے. اللہ کے نبی تو مقتولوں کا پیغمبر ہے، قاتلوں کا تو نہیں ہے. اور ممبر کے ساتھ جو لاٹھی ہوتی ہے، ڈنڈا، تو ظالموں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. تو ہم علماء کے پاس جائیں گے، مساجد جاؤں گا، مدارس جاؤں گا، سب کو بتاؤں گا کہ اس ممبر کے اوپر جو ہے نا وضو کے 4 فرائض بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظالم، قاتل، غاصب، چور، ڈاکو کے خلاف بات کریں. انشاءاللہ میں جاؤں گا تمام علماء کے پاس. مولانا صاحب، آپ نے جس طرح بلوچستان کی تمام مسائل کو جا کے بڑے خوبصورت انداز میں ظاہر کیا، جو ان کو چلانے والے، حکومت کو چلانے والے، ان کے لیے کیا ایسا ایجنڈا آپ کے ذہن میں ہے جن کو آپ انہیں بتائیں اور اس پہ عمل کریں یا کر بھی نہیں دیں، نہ کرنے کی وجوہات ہیں؟ دیکھیں یہاں صوبائی اسمبلی کی بلوچستان میں کیا حیثیت ہے آپ کو پتہ ہے؟ بلوچستان حکومت بلوچستان کے کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر تبدیل کر سکتا ہے؟ میرا نوجوان کیسے لائیں گے؟ جب ایک حکومت ایک ضلع کا ڈپٹی کمشنر تبدیل نہیں کر سکتا تو میرے بچے کیسے دیں گے؟ تو یہ موجودہ حکومت کے کہتا ہوں، آپ صوبے کے لوگ ہیں، بلوچستان کے سرزمین کے 47 والے ہو یا 48 والے ہو، لیکن اس سرزمین کے بندے ہو، اس سرزمین کے لوگ ہو. آپ کے قبیلے کے لوگ لاپتہ ہیں، آپ کے بلوچستان پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کا قبرستان یہاں پر ہے، آپ کی عزت و غیرت یہ ہے. تو کبھی تو غیرت تو کریں، کبھی تو ہمت تو کریں، کوئی جدوجہد کریں. توبہ جب آپ کے ہاتھ پاؤں آنکھیں کمزور ہوں گی تو توبہ کرنے سے پہلے ابھی طاقت ہے، ابھی آپ توبہ کریں. تو ہمارے یہ جو اقتدار پہ لوگ ہیں کابینہ میں، اسمبلیوں میں، ان کا بھی فرض ہے کہ وہ بلوچستان کا فرزند بن جائیں، کسی پنڈی اور اسلام آباد کے اعلیٰ کار نہ بنیں. مولانا صاحب آپ سے سوال یہ کہ اس وقت تمام بارڈرز بند ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑا بحران آ رہا ہے ہمارے صوبے پہ. اسمبلی جیسا پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے جو ہے خط لکھا اپنے لوگوں کی صحت بچانے کے لیے، انڈیا سے رابطہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، سازگاری کی کہ جو اسموک ہے اس حوالے سے اس پر کاری کرے اور ختم کرے. اسی طرح ہماری صوبائی حکومت اور صوبے کو بھی حق حاصل ہے کہ اپنے عوام کے مسائل کے حل کے لیے اسمبلی کے ذریعے جو ہے عوام سے. تو میرا سوال یہ کہ کوئی ایسا قرارداد لانے کا ارادہ ہے کہ جس سے صوبائی حکومت سے مطالبہ کرے کہ جب تک وفاق کوئی روزگار کا بندوبست بھی کرتا ہے اس وقت کی بات کی صورتحال اس کو کھول دے اور لوگوں کو قانون کے مطابق ٹریڈ کرنے کی اجازت دی جائے. بلوچستان اسمبلی میں پہلے سے 5,000 قراردادیں جمع ہیں، 5,000 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں.
صوبائی اسمبلی کی قرارداد کو میرے خیال میں اسپیکر صاحب بھی نہیں پڑھتا، کانسپینڈی والے پڑھ لیں گے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلے تو ہم آزاد تو کریں صوبائی اسمبلی کو، ہم آزاد تو کریں صوبائی کابینہ کو. تو ہم پنجاب تو آزاد ہے، پنجاب جو انڈیا تو ہمیں پڑھاتے ہیں نا، دھوکہ دیتے ہیں ہمارے نصابی کتاب، انڈیا ہمارا دشمن ہے. انڈیا کا تو کرتارپور کا جو بارڈر ہے وہاں تو شناختی کارڈ سے اجازت ہے، پاسپورٹ کی کوئی شرط نہیں ہے. شناختی کارڈ سے جاؤ، شناختی کارڈ سے آؤ، کوئی شرط نہیں ہے. جیلم کا جو دریا ہے وہاں تو لوگ کشتیوں سے جاتے ہیں، وہاں سے چیز لاتے ہیں پھر آتے ہیں، ان کو تو آزادی ہے. کوئی کوسٹ گارڈ، کوئی فوجی، کوئی ایف سی وہاں نہیں کھڑا ہے اس کو پوچھے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. بالکل آزاد ہیں. اور جس کو اپنا دشمن ملک کہتے ہیں. لیکن یہ افغانستان جس کو ہم برادر اسلامی ملک کہتے ہیں، ایران جس کو برادر اسلامی ملک کہتے ہیں، یہاں جو ہمارے ذلیل اور خوار ہماری رشتہ داریاں ہیں. لیکن افسوس کہ وہاں جو رویہ، جو طریقہ پنجاب کے انڈیا کے بارڈر کے لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے، اس کا رویہ افغانستان اور ایران کے بارڈر کے ساتھ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں ایک نفرت فیل ہوتی ہے. اس لیے تو ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں شاید غلام سمجھتے ہیں. اور پنجاب حکومت آزاد بھی ہے، دنیا کے کسی ملک سے بات کرے، کسی ملک سے معاہدہ کرے. تو بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ پچھلے دنوں شہباز شریف جب گئے تھے، چائنا گئے تھے ایک وفد کے ساتھ، بلوچستان کو وزیر اعلیٰ صاحب کو نہیں لے گئے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب اس وفد میں ساتھ نہیں تھے. ہماری تو یہ حیثیت ہے. امید ہے انشاءاللہ مین وان آپ یہ دیں گے انشاءاللہ. کے لیے میں کہا تھا کہ ماں کا پاکستان اس کا بچہ ہے، اس ابو کا پاکستان اس کا بیٹا ہے جو لاپتہ ہے. اس کا بیٹا وہی ہے جو لاپتہ ہے، اس کا پاکستان لاپتہ ہے. جب تک اس کا بیٹا کو واپس نہیں کرو گے، اس لخت جاگر کو واپس نہیں کرو گے، پاکستان مستحکم نہیں ہوتا. لیکن ان کا مکل بے عقل، طاقت کے گھمنڈ اور غرور، اقتدار کے گھمنڈ اور غرور، اور اپنے بندوق کی طاقت اور گھمنڈ اور غرور کی بنیاد پر بلوچستان کے عوام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. بلوچستان کے لوگوں کو ایک غاصب غلام قوم کی طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اسی طرح چیک پوسٹوں میں جو ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے، لکھ پاس کا چیک پوسٹ ہو، یا ناکا کاڑی کراچی جاتے ہیں وہاں کا چیک پوسٹ ہو، یا تلار گوادر کا چیک پوسٹ ہو، یا باقی جتنے چیک پوسٹوں پہ جو ہمارے ساتھ ایف سی والے جو سلوک کرتے ہیں، رویہ رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ پاکستانی نہیں ہیں. میں آج 2024 کا سال گزرا ہے، آپ کے توسط سے میں سوال کرتا ہوں ریاست کے اداروں سے کہ آپ کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے آپ بندوق خریدتے ہو، ہمارے ٹیکسوں سے آپ کلاشن کوپ کی گولیاں خریدتے ہو. میں سوال کرتا ہوں کہ 2024 میں آپ نے کون سا ملک دشمن کے سینوں پہ گولی ماری ہو؟ آپ نے یہ پاکستانیوں کے سینوں پہ گولیاں ماری ہیں. جس ٹیکس سے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ کلاشن کوپ خریدتے ہو، گولیاں خریدتے ہو، وہی گولیاں اپنے پاکستانیوں کے سینوں میں پیوست ضرور کیا ہے. کسی انڈیا جس کو آپ دشمن کہتے ہو کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، کسی بارڈر میں کسی کے اپنے سینے پیوست نہیں کہ سوائے اسلام آباد میں پرامن احتجاج کرنے والے یا بلوچستان میں پرامن لوگوں کو یا ہمارے نوجوانوں کے سینوں پہ آپ نے پیوست کیے ہیں. تو جماعت اسلامی انشاءاللہ ہم بلوچستان کے حقوق کے لیے پہلے بھی اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی سے باہر بھی، 29 دسمبر کے بعد جب ہم تمام قبائلی مشرار کے بعد انشاءاللہ علماء مشائخ کو بلائیں گے کہ جتنے ممبر و محراب ہیں صوبے کے، اس میں ظلم کے خلاف بات ہو، فتویٰ دیں ہمارے علماء کرام مشائخ ظالموں، جابروں، غاصبوں کے خلاف ہمارے ممبر و محراب استعمال ہوں. مائیں شکوہ کرتی ہے بلوچستان کے علماء سے کہ میں تڑپ رہی ہوں، تو ممبر سے میرے لیے کب بات ہوگی، محراب سے میرے لیے کب بات ہوگی، مساجد سے میرے لیے کب بات ہوگی؟ یہ مساجد تو ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھانے کے مراکز ہیں، اس لیے وہاں ڈنڈا رکھا ہوتا ہے، اس لیے خطیب کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، خطبہ دیتا ہے، وہ ظلم اور جبر کے خلاف بات کرنے کے لیے ہے. تو اس لیے پھر ہم علماء مشائخ کو انشاءاللہ طلب کریں گے، خواتین کانفرنس کریں گے، طلباء کو جمع کریں گے، اور انشاءاللہ نوجوانوں کو جمع کریں گے، لیبرز کو جمع کریں گے، عقلاء کو جمع کریں گے. آخر میں انشاءاللہ جس طرح گوادر میں ہم نے لاکھوں لوگوں کو جمع کیا، ہمارا پروگرام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں کامیابی دے گا. پورے صوبے میں کمپین چلانے کے بعد انشاءاللہ 1,00,000 لوگوں کو ہم کوئٹہ میں جمع کریں گے. پورے صوبے سے لوگوں کو کوئٹہ میں جمع کریں گے اس ظلم اور جبر کے خلاف جو نا امیدی ہے، مایوسی ہے،
اور میں حکمرانوں کو آخر میں کہتا ہوں کہ آپ پنڈی اور اسلام آباد کے حکمران جو بلوچستان میں آپریشن کا فیصلہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم پورے بلوچستان کے لوگوں کو جمع کر کے ہم مزاحمت کا فیصلہ کریں گے. ہم انشاءاللہ جمہوری مزاحمت کا فیصلہ کریں گے اس اور جبر کے خلاف. پنڈی اور اسلام آباد کے دہشت گرد حکمرانوں کے فیصلوں کے خلاف ہم بلوچستان کے لوگوں کو انشاءاللہ منظم بھی کریں گے, متحد بھی کریں گے اور بھرپور انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے.